السلام علیکم ناظرین، میں محمد اسلم حسین سیاست کی عالمی خبروں میں آپ سب کا استقبال کرتا ہوں۔ امریکی عدالت نے سابق صدر ڈونلڈ ٹرمپ کو اگلی مرتبہ توہین عدالت کرنے سے خبردار کرتے ہوئے جرمانہ عائد کر دیا۔ امریکہ کے سابق صدر کے خلاف کیس کی سماعت کرنے والے جج نے قرار دیا کہ ڈونلڈ ٹرمپ نے گواہوں، جیوری اور دیگر معاملوں پر بولنے سے متعلق پابندی کی خلاف ورزی کی، جس کی وجہ سے انہیں $9,000 دینا ہوں گے، اور اگر دوبارہ ایسا اقدام کیا تو انہیں جیل بھیج دیا جائے گا۔ سابق صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے خلاف جاری مقدمے میں فلموں کی اداکارہ کے وکیل کیٹ ڈیوڈسن بھی پیش ہوئے اور عدالت کو یقین دلایا کہ اداکارہ کو رقم کی ادائیگی کے پیچھے ٹرمپ ہی تھے۔ وکیل نے کہا کہ الیکشن کے وقت ضروری ہو گیا تھا کہ اداکارہ کا معاملہ دبایا جائے۔ کیٹ ڈیوڈسن نے اداکارہ اسٹارمی کو ڈونلڈ ٹرمپ سے مبینہ تعلقات پر خاموش رہنے کے لیے $1,30,000 کی ڈیل کی تھی۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے اسٹارمی اور کیرن میکڈوگل سے تعلق کا الزام مسترد کرتے ہوئے دعویٰ کیا کہ عدالت کی جانب سے ان پر عائد جرمانہ غیر آئینی ہے۔ ٹرمپ کا کہنا تھا کہ جج نے آزادی اظہار سے متعلق میرا آئینی حق چھین لیا۔ وہ صدارتی مہم کے لیے جارجیا، نیو ہیمپشائر، اوہیو جاتے مگر عدالت میں پیشی بھگت رہے ہیں۔ اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل اینٹونی گوٹرس نے آج کہا کہ اسرائیل کے ذریعے رافع شہر پر فوجی حملے ہمارے لیے ایک اور ناقابل برداشت اضافہ ہوگا، جس سے ہزاروں شہریوں کی مزید ہلاکتیں ہوں گی، جہاں پہلے ہی بہت بڑی تعداد میں لوگ مارے جا چکے ہیں، اور لاکھوں کو ایک بار پھر نقل مکانی کرنے پر مجبور کیا جائے گا۔ اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل اینٹونی گوٹرس نے ایک بار پھر اسرائیل پر زور دیا کہ وہ غزہ کے جنوبی شہر رافع پر حملہ نہ کریں۔ انہوں نے مطالبہ کیا ہے جب اسرائیلی وزیراعظم بنیامین نتنیاہو رفح شہر پر حملے کے بارے میں پوری قطعیت کے ساتھ کہہ دیا ہے کہ حماس کے ساتھ یرغمالیوں کی رہائی کا معاہدہ ہو یا نہ ہو، قطعی نظر رفح شہر پر اسرائیلی حملہ ہو کر رہے گا۔ سیکرٹری جنرل نے میڈیا نمائندوں کو بتایا کہ رفح شہر پر فوجی حملہ ہمارے لیے ایک اور ناقابل برداشت اضافہ ہوگا، جس سے ہزاروں شہریوں کی مزید ہلاکتیں ہوں گی۔ گوٹرس کا اس موقع پر یہ بھی کہنا تھا کہ اس طرح کی کارروائی غزہ میں فلسطینیوں پر تباہ کن اثرات مرتب کرے گی، نیز اس کے جس کے مقبوضہ مغربی کنارے کے علاوہ دور تک پھیلے خطے پر بھی سنگین اثرات مرتب ہوں گے۔ خیال رہے کہ سلامتی کونسل کے تمام اراکین کے علاوہ بہت سی دوسری حکومتوں نے بھی واضح طور پر اس طرح کے آپریشن کی مخالفت کا اظہار کیا ہے، تاہم سیکرٹری جنرل اقوام متحدہ نے اسرائیل پر اثر و رسوخ رکھنے والوں سے بھی اپیل کرتے ہیں کہ وہ اسے روکنے کے لیے ہر ممکن کوشش کریں۔ امریکی وزیر خارجہ اینٹونی بلنکن نے آج چہارشنبے کے روز اسرائیلی وزیراعظم بنیامین نتنیاہو سے ملاقات کی، جس میں غزہ کے لیے مزید امداد حاصل کرنے پر زور دیا، جبکہ حماس پر زور دیا کہ وہ ایک ایسا معاہدہ قبول کریں جس سے لڑائی روک دی جائے اور کچھ یرغمالیوں کو انکلیو سے واپس لایا جائے۔ اعلیٰ امریکی سفارتکار کے مشرق وسطی کے دورے کا آخری پڑاؤ اسرائیل ہے۔ یہ اس خطے کا 7واں دورہ ہے جو 7 اکتوبر کو اس وقت تنازعات میں ڈوب گیا تھا جب حماس نے جنوبی اسرائیل پر حملہ کیا تھا۔ بلنکن جنوب میں اشدود بندرگاہ کا دورہ بھی کر رہے ہیں، جس نے حال ہی میں غزہ کے لیے امداد حاصل کرنا شروع کی ہے۔ وہ اسرائیل کی حکومت سے کہیں گے کہ وہ غزہ کے لیے امداد کی سہولت کے لیے مخصوص اقدامات اٹھائیں، جہاں تقریباً نصف آبادی تباہ کن بھوک کا شکار ہیں۔ یروشلم میں نتنیاہو کے ساتھ تقریباً 2-2.5 گھنٹے تک جاری رہی ملاقات کے دوران بلنکن نے امداد کی فراہمی بہتری کو نوٹ کیا اور اس بہتری کو تیز کرنے اور اسے برقرار رکھنے کی اہمیت کا اعادہ کیا۔ امریکی محکمہ خارجہ کے ترجمان میتھیو ملر نے یہ بات کہی۔ پیرس میں پینتھیون سوربن یونیورسٹی کے طلباء نے غزہ میں اسرائیلی حملوں اور نسل کشی بند کرنے کا مطالبہ کرتے ہوئے اپنے کیمپس میں احتجاج شروع کر دیا۔ فرانس کے دارالحکومت پیرس کے 13 مختلف علاقوں میں واقع نولبیاک کے نام سے مشہور پیرس ایک پینتھیون سوربن یونیورسٹی میں زیر تعلیم طلباء غزہ میں اسرائیل کے حملوں پر ردعمل ظاہر کرنے کے لیے کیمپس میں جمع ہوئے۔ طلباء کا کہنا ہے کہ ہم یہاں فلسطین اور ہلاک ہونے والوں کی یاد میں جمع ہوئے ہیں، چاہے اس سے فرانسیسی صدر ایمانوئل میکرون اس سے اتفاق کریں یا نہ کریں۔ انہوں نے کیمپس میں نعرے لگائے اور کیمپس میں فلسطینی پرچم بلند کیے۔ وینزویلا میں یونیورسٹی کے طلباء جمع ہوئے اور غزہ پر اسرائیل کے حملوں پر ردعمل ظاہر کرتے ہوئے مارچ کا اہتمام کیا۔ سینکڑوں طلباء نے فلسطینی اور وینزویلا کے پرچم اٹھائے دارالحکومت کراکس کے سب سے بڑی سڑک پر مارچ کیا۔ غزہ میں اسرائیل کے جاری حملوں پر احتجاج کرنے والے طلباء گروپوں نے فلسطین کی آزادی کا مطالبہ کیا۔ غزہ میں اسرائیل کی فوجی کارروائی کے خلاف فلسطینی حامیوں کے احتجاج کے درمیان امریکہ میں نیو یارک سٹی پولیس ڈپارٹمنٹ نے کولمبیا یونیورسٹی کو گھیرے میں لے لیا۔ میڈیا نے اطلاع دی ہے کہ پولیس پہلے ہی یونیورسٹی کے علاقے میں داخل ہو چکی ہے۔ دریں پولیس نے یونیورسٹی سے چند بلاکس کے فاصلے پر 8ویں اور 113ویں اسٹریٹ کے چوراہے پر ایک گھیرا بندی کی ہے اور پولیس نوجوانوں کو یونیورسٹی میں اپنے دوستوں سے ملنے سے روک رہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہیلمٹ پہنے ہوئے اور لاٹھیوں سے لیس پولیس اہلکاروں کو علاقے میں تعینات کیا گیا اور لوہے کی بیریکیڈنگ کی گئی۔ اب تک کوئی تصادم پیش نہیں آیا۔ لوگ گھیرا بندی کے ارد گرد جمع ہو گئے اور ویوا فلسطین کے نعرے لگا رہے ہیں۔
दरअसल अमेरिकन एसोसिएशन ऑफ यूनिवर्सिटी प्रोफेसर्स के कोलंबिया यूनिवर्सिटी चैप्टर ने एक रिलीज में कहा कि NYPD कोलंबिया यूनिवर्सिटी के दरवाज़ों के बाहर बैरिकेड वाली सड़कों पर जमा हो रहे हैं और हमारी पूरी कम्युनिटी को खतरे में डाल रहे हैं। गाज़ा में इजराइल की कार्रवाइयों के लिए अमेरिकी फ़ौजी माली और सिफारती हिमायत के खिलाफ हालिया दिनों में अमेरिकी कॉलेज कैंपस में कई फ़लस्तीनी हामी मुजाहरे सामने आए हैं। गाज़ा में इजरायली फ़ौजी कार्रवाइयों के नतीजे में 34,000 से ज़ायद फ़लस्तीनी शहीद और 77,000 से ज़ायद ज़ख्मी हैं। गूगल की सरपरस्त कंपनी अल्फ़ाबेट के चीफ एग्जीक्यूटिव सुंदर पिचाई की दौलत में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टेक्नोलॉजी में पेशरफ्त के नतीजे में हैरानकुन इजाफा हुआ है और वो अरबपति बनने के करीब पहुंच गए हैं। ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के मुताबिक गूगल के हसस की कीमतों में इजाफे के बाद सुंदर पिचाई की दौलत $1 अरब के करीब पहुंच गई है। वो टेक्नोलॉजी की दुनिया के एक ऐसे फ़र्द बनने वाले हैं जो किसी कंपनी के बानी ना होने के बावजूद अरबपति बन जाएंगे। 2015 से गूगल को संभालने वाले 51 साला सुंदर पिचाई की ज़ेर क़यादत कंपनी के हसस की कीमतों में 400% इजाफा हुआ, जबकि AI टेक्नोलॉजी में पेशरफ्त के बाद गूगल के क्लाउड कंप्यूटिंग यूनिट का मुनाफा बढ़ा, जिसके बाद पहली बार हसस पर मुनाफा देने का ऐलान भी किया गया। ज़्यादा दिलचस्प बात यह है कि सुंदर पिचाई एक बहुत गरीब घराने से ताल्लुक़ रखते थे। सुंदर पिचाई के मुताबिक वो चेन्नई के 2 कमरों में मुश्तमिल फ्लैट में पले बढ़े, जहां वो और इनके भाई फर्श पर सोते थे। इनके घर में टेलीविज़न तक मौजूद नहीं था, जबकि अक्सर पानी भी नहीं आता था। इनके घर में टेलीफोन भी उस वक्त लगा जब सुंदर पिचाई 12 साल के थे और इस मौके पर इनके अंडर टेक्नोलॉजी की तालीम हासिल करने शौक पैदा हुआ। इस शौक के नतीजे में उन्होंने अमेरिका की स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी की स्कॉलरशिप जीती। सुंदर पिचाई के अमेरिका जाने के लिए इनके वालिद ने ख़ानदान के लिए बचाए गए $1,000 खर्च किए। सुंदर पिचाई ने 2014 में एक इंटरव्यू में बताया कि मेरे वालिद और वालिदा ने वो सब किया जो बेशतर वालिदैन करते हैं। उन्होंने अपनी ज़िंदगी में मुतअद्दिद कुर्बानियाँ दी ताकि इनके बच्चे तालीम हासिल कर सकें। सुंदर पिचाई ने 2004 में प्रोडक्ट मैनेजमेंट के शोबे में नायब सदर की हैसियत से गूगल में शमूलियत इख्तियार की थी, जबकि गूगल क्रोम ब्राउज़र और ऑपरेटिंग सिस्टम की टीम की सरबराही भी करते रहे। अमेरिकी ऐवान नुमाइंदगान में बजट की समाअत में शरीक सेक्रेटरी दिफा लॉयड ऑस्टिन से एक फ़लस्तीनी हामी कारकुन ने सवाल किया कि जब आप गाज़ा में नस्लकशी की हिमायत करते हैं तो आप अमेरिकी क़यादत के बारे में कैसे बात कर सकते हैं। गाज़ा में हमले जारी रखने वाले इजराइल की गैर मशरूत हिमायत करने वाले अमेरिकी वज़ीर दिफा ऑस्टिन के खिलाफ एहतजाज किया गया और ऐवान नुमाइंदगान के इजलास के दौरान इनकी तकरीर भी रोक दी गई। फ़लस्तीनी हामी जब ऑस्टिन की तकरीर जारी थी, जंग मुखालिफ गैर सरकारी तंजीम कोड पिंक की नुमाइंदा मीडिया मैनेजमेंट जो गाज़ा जिंदाबाद के बैनर के साथ खड़े थे, उन्होंने वज़ीर की बातों में खलल डाला और मसला फ़लस्तीन पर अपना रद्द-ए-अमल ज़ाहिर किया। उन्होंने कहा कि गाज़ा में नस्लकशी की हिमायत करते हुए आप अमेरिकी क़यादत के बारे में कैसे बात कर सकते हैं। गाज़ा में जो कुछ हो रहा है वो गैर कानूनी, गैर अखलाक़ी और काबिल नफ़रत है। पूरी दुनिया हमें देख रही है। उन्होंने चीखते हुए कहा कि जो बाइडन इंतज़ामिया गाज़ा के हवाले से इजराइल की तरह कसूरवार है। इस्लामी ताउन तंजीम OIC ने अफगानिस्तान में मस्जिद पर हमले की सख्त अल्फाज में मजम्मत की। सऊदी प्रेस एजेंसी के मुताबिक अफगानिस्तान के सूबे बरात में वाक़ मस्जिद पर हमले से 6 अफराद हलाक और मुतअद्दिद ज़ख्मी हुए हैं। OIC ने इलामिया में कहा है कि इबादत गाहों पर बेगुनाह निहत्ते शहरियों पर हमला किसी तरह पर भी नाकाबिल कबूल है। OIC अफगान इंतज़ामिया के साथ हमदर्दी का इजहार करते हुए मुल्क में शहरियों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए मज़ीद कोशिशें करने का मुतालबा किया। OIC मस्जिद पर हमला करने वाले मुजरिमों की शिनाख्त करके इन्हें अदालत में पेश करने मुतालबा करते हुए हलाक होने वालों के आज़ा से इजहार ताज़ियत की है। सऊदी अरब में महकमा इज़दाद करप्शन ने कहा है कि अप्रैल के दौरान 166 अफराद को रिश्वत और मनसब के नाजायज़ इस्तेमाल पर हिरासत में ले लिया है। सबक वेबसाइट के मुताबिक महकमे ने कहा है कि ज़ेर हिरासत अफराद वज़ारत दाखिला, वज़ारत दिफा, वज़ारत नेशनल गार्ड, वज़ारत इंसाफ, वज़ारत ह्यूमन रिसोर्सेज और वज़ारत बल्दियाती उमूर से ताल्लुक़ रखते हैं। महकमे ने कहा है कि इस अरसे के दौरान करप्शन केसेस में 1790 तफ्तीशी दौरे किए गए। इस तरह ज़ेर नज़र केसेस के हवाले से 268 अफराद से तफ्तीश की गई। महकमे ने कहा है कि ज़ेर हिरासत अफराद पर मनी लॉन्ड्रिंग, जालसाजी और कौमी दौलत के नाजायज़ इस्तेमाल के भी इल्ज़ामात हैं। सऊदी अरब के मशरक़ी रीजन के शहर दमाम और अल-खुबर में आज सुबह से हो रही मौसलाधार बारिश के बाद बल्दिया ने तमाम अंडर पासेस और पुल ट्रैफिक के लिए बंद कर दिए। सबक वेबसाइट के मुताबिक रियाज के अलावा दीगर शहरों में भी बारिश शुरू हो चुकी है, जबकि इमदादी इदारों ने रिहायशियों को घरों तक महदूद रहने की हिदायत दी। मशरक़ी रीजन म्यूनसिपलिटी ने कहा है कि एहतियाती तदाबीर के तौर पर न सिर्फ पुल और अंडर पासेस बंद कर दिए, बल्कि वहाँ ले जाने वाले रास्तों को भी बंद किया गया है। क़ब्ल महकमा मौसमियात ने मशरक़ी रीजन में रेड अलर्ट जारी करते हुए कहा है कि गरज चमक के साथ मौसलाधार बारिश होगी, जिसके बाद हद निगाह महदूद रहेगी।
سعودی ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان کی سربراہی میں منعقد ہوئے کابینہ اجلاس میں سعودی قومی سلامتی کے ادارے اور پاکستان کے سیکریٹ سروس کے مابین دہشت گردی اور اس کی فنڈنگ کے انسداد کے لیے مفاہمتی یادداشت پر دستخط کرنے کی منظوری دے دی گئی۔ سعودی پریسیڈنسی کے مطابق کابینہ سعودی محکمہ انسداد بدعنوانی کو انڈین ادارہ اینٹی کرپشن کے ساتھ انسداد بدعنوانی کے حوالے سے مفاہمتی یادداشت پر دستخط کا بھی اختیار دے دیا ہے۔ سعودی کابینہ نے غزہ میں جنگ بندی اور شہریوں کے تحفظ کو یقینی بنانے کے علاوہ آزاد فلسطینی ریاست کو بین الاقوامی سطح پر تسلیم کرانے کے لیے کی جانے والی حکومتی کوششوں پر اطمینان کا اظہار کیا۔ اجلاس کے ایجنڈے میں شامل مختلف امور پر بحث کی گئی۔ بعد ازاں مختلف ممالک کے ساتھ سعودی عرب کے اداروں اور وزارتوں کو تعاون کے لیے مفاہمتی یادداشت پر دستخط کرنے کی منظوری دی گئی۔ چین کی وزارت تجارت کے ساتھ مملکت میں فنی تعلیم و تربیت کے لیے ادارہ ٹیکنیکل ایجوکیشن کے ساتھ مفاہمتی یادداشت کی بھی منظوری دی گئی ہے۔ آن لائن ٹیکسی سروس کمپنی اوبر نے پاکستان میں اپنا آپریشن بند کرنے کا فیصلہ کیا ہے، جبکہ اوبر کی ذیلی سروس کریم آن لائن ٹیکسی ایپ کام کرتی رہے گی۔ اوبر کے ترجمان نے میڈیا کو بتایا کہ ہم نے پاکستان میں اوبر ایپ کو بند کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ ترجمان نے مزید بتایا کہ ہماری ذیلی سروس ٹیکسی ایپ پاکستان بھر میں کام کرتی رہے گی، جو پاکستان میں ہزاروں ڈرائیوروں کے لیے کمائی کا ذریعہ ہے۔ 2019 میں اوبر نے کریم کو $3 ارب میں خریدا تھا۔ اس وقت بتایا گیا تھا کہ اوبر خطوں میں کام خود مختار برانڈز کے طور پر کریں گے۔ اوبر نے 2022 میں کراچی، ملتان، فیصل آباد، پشاور اور اسلام آباد میں اپنے آپریشنز بند کرنے اور اسے لاہور تک محدود رکھنے کا بھی فیصلہ کیا تھا۔ پاکستان میں حکومت نے پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں کمی کا اعلان کیا ہے۔ وزارت خزانہ کی جانب سے جاری اعلامیہ میں کہا گیا ہے کہ پیٹرول کی فی لیٹر قیمت میں ₹5.45 کمی کی گئی ہے، جبکہ ہائی اسپیڈ ڈیزل کی فی لیٹر قیمت میں ₹8.42 کم کیے گئے۔ کمی کے بعد پیٹرول کی نئی قیمت ₹288.49، جبکہ ہائی اسپیڈ ڈیزل کی نئی قیمت ₹281.96 ہو گئی ہے۔ وزارت خزانہ کے مطابق گزشتہ 15 دنوں کے دوران عالمی مارکیٹ میں تیل کی قیمتوں میں کمی دیکھی گئی۔ عالمی مارکیٹ کی قیمتوں کی بنیاد پر صارفین کے لیے نئی قیمتوں کا تعین کیا گیا ہے، جس کے مطابق پیٹرول اور ڈیزل کی قیمتوں میں کمی کی جا رہی ہے۔ امریکی اخبار واشنگٹن پوسٹ کی سنسنی خیز رپورٹ کو ہندوستان نے سختی سے مسترد کر دیا ہے، جس میں ہندوستانی خفیہ ایجنسی کے اس افسر کا نام بے نقاب کرنے کا دعویٰ کیا گیا جو مبینہ طور پر بیرونی ہند خالصتانی حامی سکھ لیڈروں کے قتل کی سازش رچا تھا۔ واشنگٹن پوسٹ نے امریکی حکومت اور وہاں کی خفیہ ایجنسیوں میں موجود اپنے ذرائع کے حوالے سے دعویٰ کیا ہے کہ گرپتن سنگھ پنو کے قتل کی سازش میں سے ہندوستانی خفیہ ایجنسی را کے افسر وکرم یادو شامل تھے اور اس سازش کو را کے سربراہ سامنت گوئل کی منظوری حاصل تھی۔ ہندوستان نے اس رپورٹ کو غیر ضروری اور بے بنیاد کہتے ہوئے برہمی کا اظہار کیا۔ صدر ترکی رجب طیب اردوغان نے یکم میں یوم محنت کش اور یکجہتی کے موقع پر مبارکباد کا پیغام شیئر کیا۔ اردوغان نے اپنے سوشل میڈیا اکاؤنٹ پر شیئر کیے گئے اپنے پیغام میں کہا کہ میں یکم میں کو یوم محنت کش اور یکجہتی کی مبارکباد پیش کرتا ہوں، جو ہمارے ملک اور پوری دنیا میں منایا جاتا ہے۔ میں اپنے تمام کارکنوں اور حلال رزق کے متلاشی محنت کش بھائیوں اور بہنوں کو مبارکباد اور محبت پیش کرتا ہوں۔